لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ 10 بجے پورے ملک میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور گھروں میں چھتوں پر بھی. اس بارے میں ہمارے بعض اردو فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اذان دینا مستحب عمل ہے، اور بعض نے لکھا کہ مباح عمل ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس کے. کوئی صحابی سے، نہ کوئی کسی صحابی سے منقول ہے، نہ کسی حدیث میں. کوئی ایک دو روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں بالکل موضوع من گھڑت حدیثیں ہیں وہ. تو اس لیے اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو بہرحال پھر یہ بدعت ہے. سنت تو بالکل بھی نہیں ہے یہ عمل. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں، جو ہمارے بعض اکابر نے بھی اس کو، بعض نے مباح لکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو ہم اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، بطور رقیہ کے کر رہے ہیں. رقیہ کہتے ہیں کہ دم کے طور پر نا، تو دم کے لیے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس پر بھی ایک اشکال یہ ہے کہ عوام تو اس میں فرق نہیں کر رہی کہ رقیہ کیا ہوتا ہے. عوام تو یہی سمجھے گی کہ یہ ایک عمل ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ علماء جس بات کا حکم دیں تو عوام تو اس کو اسلامی کا حکم سمجھتی ہے. تو اگر بدعت نہ بھی قرار دیں تو بدعت کی طرف لے جانے والی چیز بہرحال ہے. اور دوسری بات یہ کہ رقیہ کا یہ طریقہ کہ بآواز بلند پوری قوم اجتماعی سطح پہ کر رہی ہو، تو یہ رقیہ کم، اس میں عبادت کا عنصر اور ایک اجتماعی حیات کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ سنت کا عنصر زیادہ جھلک رہا ہے، یعنی لوگ اس کو سنت ہی سمجھیں گے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے، اور بہت سے علماء کی رائے، اور ہمارے بعض اکابر نے اس کو بدعت بھی لکھا ہے، صاف لفظوں میں بدعت قرار دیا اس عمل کو. تو اکابر کی عبارات میں بھی اختلاف ہے، اور جن حضرات نے مستحب قرار دیا ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، انہوں نے خود دلیل بھی نہیں لکھی اس کی، اور یہی کہا ہے کہ بس ایک یعنی تجربے سے ایک چیز ثابت ہے. تو ہر وہ کام کرنا جو بدعت ہو وہ تو بالکل ناجائز ہے. اگر بدعت نہ بھی مانے تو بدعت کی طرف لے جانے والا بہرحال ہے. تو اس لیے پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے. جو کرنے کے کام شریعت نے ہمیں اس موقع پہ بتائے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، گھر میں توبہ کرو، بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے استغفار کرو. تو یہ کام کرنے کا ہے. اور دوسری بات، احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 7 دفعہ صبح یہ دعا پڑھیں، 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھیں. یہ دعائیں پڑھیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بتائی گئی ہے. سورہ فاتحہ بتائی گئی ہے بطور رقیہ کے. اذان تو کہیں بھی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو کام بتایا ہے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا، جو نہیں بتایا وہ پوری قوم چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں. لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کیا ہوا. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو یہ بدعت ہے، اور اگر جو اس کو سنت نہیں سمجھ رہے تو بدعت نہیں بھی ہے، تو ایسی چیز بہرحال ہے جو بدعت کو فروغ دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے، بلکہ میری نظر میں اجتناب کرنا واجب ہے اس عمل سے. اور البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ اجتناب کریں اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو نہیں کر رہے تو طنز و تشنیع نہ کریں. جس کے فتوے کو فالو کرنا ہے پھر آپ اس کے فتوے کو فالو کریں، لیکن علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کریں، بحث مباحثے کی کوشش نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اب یہ اس مکتب فکر کو بھیج دیا جائے گا جو کہہ رہے ہیں اذان سنت ہے، پھر وہاں سے ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ ہو کر آ جائے. پھر جب میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ ہو کر آئے گا تو یا تو میں اس کے خلاف ریکارڈ کرواؤں گا، اور اگر میں صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا تو میرا کوئی فین ہوگا وہ کلپ ریکارڈ کروا دے گا. تو دنیا تماشا دیکھے گی، ادھر کرونا وائرس سے تباہی پھیل رہی ہے، ادھر کلپ بازیاں، ایک نئی کلپ بازیاں شروع ہو گئی. تو بھائی جس نے اذان دینی ہے دے، نہیں دینی ہے نہ دے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے، لیکن آپس میں پھڈے بازی نہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. تو میری طرف سے کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اور گزارش یہ کہ میری مخالفت میں بھی نہ بولیں تاکہ کوئی دفاع کی نوبت ہی نہ آئے. تو جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے اس کی رائے پر عمل کرے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے. تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ ناصر صاحب حیدرآباد سے. تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی جائے؟ کیا عام صورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا بڑی صورت کا پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی جو چاہے صورت پڑھیں، اصل فوکس اس کو کریں کہ تہجد پڑھ لیں. اس کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں. تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، پھر دعا مانگنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟
نامعلوم. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2-2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4-4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2-2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی. یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2-2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گئے 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا. ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا حکم. ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، جسے ہم چین مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، اس میں جو کمائی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا، نہ کسی ممبر سے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے، کسی کو کی فکس سیلری بھی نہیں ہوتی. جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے. کیا یہ حلال ہے؟ نزہت صاحبہ کراچی سے. دیکھیں چین مارکیٹنگ کے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں، بلکہ 5 یا 10 افراد کو آپ نے فروخت کروائی، وہ پھر وہ 5 یا 10 افراد آگے، ان میں سے ہر ایک 5 یا 10 افراد کو فروخت کرتا ہے. تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے. حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے؟ اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں.
اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے 5 کو بکوائیں گے اور وہ 5 کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں، اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا. تو اور یہ بھی غرر ہے، قمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ وضاحت سے بتائیں، لیکن چین مارکیٹنگ میں جہاں تک مجھے نالج ہے اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر کچھ اور ہے تو آپ کھل کے بتائیے تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا. اچھا بھائی، مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا کرے؟ اگر ہم عصر یا عشاء کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے اور آخر میں غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو جو پہلی رکعت رہ گئی تھی وہ کس طرح ادا کریں گے؟ خان زیب، سومرو، ٹنڈو، محمد خان. بھائی اگر آپ نے امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا اور السلام اتنا لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا تو یہ بھی سلام ہی ہے، تو اس کا مطلب آپ ایک رکن چھوڑ کر دوسرے رکن میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ لازم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے لیکن آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. اگر صرف گردن موڑی اس سے کچھ نہیں ہوگا، السلام اتنا لفظ کم از کم زبان سے نکلے تو پھر آپ کھڑے ہو کے باقی نماز ایسے ہی کریں جیسے مسبوق پوری کرتا ہے، آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں. جوتے پہن کر تلاوت قرآن کرنا، کیا جوتے پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نیز میں کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوں اور میری پاؤں ہلانے کی عادت ہے، تلاوت کے دوران اس طرح پاؤں ہلانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اسامہ اوکاڑا سے. بھائی جان، پاؤں ہلانا ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے. لہو و لعب اور لایانی کاموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ ویسے بھی ایک آداب کے خلاف ہے، بیٹھے میں بلا وجہ انسان ہل رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پاؤں ہلانا اور بے ادبی ہے. لیکن بہرحال کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، تلاوت کو فوکس کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی چھوڑ دیں آپ. تو بہتر یہ کہ پاؤں نہ ہلائیں. کس عالم کی تفسیر سنیں؟ کیا میں ڈاکٹر اسرار احمد برہوم کی قرآن مجید کی تفسیر سن سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر کون سی تفسیر سننا میرے لیے بہتر ہے؟ مصطفیٰ صاحب ممبئی سے. ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، اور باقی بہت ساری تفسیریں، میری بھی اپنی اب تفسیریں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ابھی رمضان میں انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ سیریل وائز ہم اس کو ریکارڈ کروائیں گے. فرسٹ رمضان سے شروع ہو جائے گا سلسلہ انشاءاللہ، وہ بھی سن سکتے ہیں. اور بہت سارے علماء کی تفسیریں، شیخ القرآن مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی درس قرآن.com پہ ان کی بھی تفسیروں کے لیکچر موجود ہیں. تو سب ٹھیک ہیں، سب کے سن سکتے ہیں. البتہ مسائل جہاں بھی آئیں گے یاد رکھیں، تفسیر آپ کسی کی بھی سنیں، لیکن جب فقہی مسائل کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ مفتیوں سے، علماء سے پوچھنا ضروری ہے، باقاعدہ ایسے مفتی جو کسی مستند ادارے سے فارغ ہوں. دف والی نعتیں سننا، بھائی یہ نکال دو، دف والی نعتیں سننا. کون سی عورتیں ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی؟ وہی عجیب سوال ہے بھائی. حلیمہ صاحبہ لندن سے. وہ کون سی 4 عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ دیکھیں 4 نہیں، ایسی بہت ساری عورتیں جنت میں جائیں گی جن کے میاں جو ہے وہ ان کے جنتی ہونے کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آج کل بہت سے بیچارے مظلوم میاں بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں ان کو جنت میں دوبارہ ملیں. تو بہت سے ایسے ظالم میاں ہوتے ہیں. جو میاں یہ چاہتے ہیں نا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا میاں اس سے خوش ہو وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جنت میں جائے گی. تو اب ڈائریکٹ جنت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال جو شریعت نے کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ پورے کر لیں. ایک شوہر کو خوش کر لیں، 5 ٹائم نماز پڑھ لیں، اور جو ہے پردہ کر لیں پابندی کے ساتھ، غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچ جائیں. تو چند ایک احکام پہ عورت عمل کر لینا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی. عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، مرد کے لیے مشکل ہے، مرد پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. عورت کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ چند آسان کام خواتین نہیں کرتی، باقی پتہ نہیں کیا کیا 5-5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہیں اور یہ والا وظیفہ پڑھ رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان کے پاس اتنا دماغ کہاں سے آتا ہے. جو 4-5 چیزیں کرنے کی ہیں وہ کر لیں بھائی. پردہ پابندی سے کریں. بے حیائی کو فروغ دینے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، تو بے حیائی کو فروغ نہ دیں، پردہ مکمل کریں، اور شوہر کی ناشکری نہ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور کیا ہے، 5 وقت نماز پابندی سے کر لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، زبان کو غیبت، جھوٹ اور بہتان سے بچا لیں.
انشاءاللہ جنت میں جائیں گی سیدھا. وہ 4 نہیں ہیں, وہ 4 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں, 4 ارب بھی ہو سکتی ہیں, 4 کھرب بھی ہو سکتی ہیں. باقی جن 4 کے بارے میں آپ نے رپورٹ پیش کی ہے ان کا مجھے نہیں پتا, ایسی 4 کوئی میرے علم میں ایسی 4 متعین خواتین نہیں ہیں. اچھا بھائی, سورج طلوع ہونے کے بعد ذکر و دعا کرنا. صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں. کبھی کبھی اس دوران سورج بھی نکل آتا ہے, تو کیا سورج نکلنے کے بعد بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ ندا صاحبہ انڈیا سے. جی ہاں بھائی, سورج نکلتے ہی صرف نماز اور سجدہ حرام ہو جاتا ہے, باقی تمام اذکار پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی مانگ سکتے ہیں. شادی کے بعد بیماری کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد شوہر یا بیوی کی کسی بیماری کا پتہ چلے جو شادی سے پہلے چھپائی گئی ہو, اس کی وجہ سے بچوں کے آنے کے کم چانسز ہوں, تو کیا اس بنا پر طلاق دی جا سکتی ہے؟ بنت سعید کراچی سے. شادی بیاہ سے پہلے دھوکہ دینا بالکل حرام ہے, خاص طور پر اولاد کے معاملے میں. اگر کوئی عورت بانجھ ہے اور وہ شادی سے پہلے نہیں بتاتی کہ میں بانجھ ہوں, میرے اولاد نہیں ہوگی, تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کیونکہ دیکھیں, اسلام میں کیا بلکہ فطرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے اس کی بیسک وجہ ہی نسل بڑھانا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر مخلوق میں یہی ہے, نر اور مادہ کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ نسل بڑھانے کے لیے بنایا ہے. تو نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے نسل بڑھانا. تو یہی چیز اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے. عورت اگر بانجھ ہے وہ پہلے بتا دے میرے اولاد نہیں ہوگی, یا میرے 1-2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے, کوئی بیماری ہے. مرد اگر بانجھ ہے پہلے بتا دے بھائی میرے جو ہے نا اولاد نہیں ہو سکتی, رپورٹ یہی ہے, یا میں نامرد ہوں. تو یہ پہلے بتانا اس پہ ضروری ہے. بہت سے مرد نامرد ہوتے ہیں, دھوکہ دے کے عورت سے شادی کر کے زندگی عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کی, اور بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی پہلے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ پہلے سے ایسا دھوکہ دیا اور پھر نکاح کیا ہے, تو پھر میں, اگر مرد نے یہ کام کیا ہے, یعنی دھوکہ عورت نے دیا تھا اور مرد نے اس سے شادی کر لی, تو پھر میں مرد کو کہتا ہوں کہ آپ فوراً دوسری شادی کریں, اور یہ آپ کا رائٹ ہے. ویسے بھی رائٹ ہے, لیکن یہاں تو اور زیادہ رائٹ ہے, کیونکہ طلاق نہ دیں اس کو, اب شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری شادی کریں, اور اس سے کیونکہ نسل بڑھانا یہ شریعت میں بھی ہے, انسان کی نیچر بھی ہے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے, اور شریعت نے بھی اس کو پسند کیا ہے, اور اس عورت نے دھوکہ بھی دیا آپ کو. اور اگر مرد نے پہلے دھوکہ دیا, دھوکہ مرد نے دیا, اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں شو کیا کہ میں نامرد ہوں, یا اس نے یہ نہیں شو کیا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی, اور دھوکے سے عورت سے شادی کر لی, تو میں پھر خواتین کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس سے طلاق لی جائے. ہاں, دھوکہ نہ دیا ہو, وہ بعد میں بیمار ہو گیا ہو, کوئی نارمل ہو اور بیمار ہو گیا, یا وہ جو ہے دھوکہ نہیں دیا اس نے, لیکن بعد میں بعض مردوں کے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے ہیں, کوئی نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ, تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے, پھر وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, کمپرومائز کر لیں, صبر کر لیں, یا علیحدگی اختیار کریں, وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ بھی نہیں آنا چاہیے وہ, اور ہر ایک کو مشورہ جنرلی دیا بھی نہیں جا سکتا جب تک ہر ایک کے الگ الگ حالات سامنے نہ آئے. لیکن اگر کسی آدمی نے دھوکہ دیا ہے اور اس نے پہلے سے یہ شو نہیں کیا کہ میں نامرد ہوں, پھر اگر اس نے شادی کی ہے, تو اصول یہی ہے کہ عورت کو اس سے طلاق لے لینی چاہیے. کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی مجبوری ہو عورت کو, یا وہ میاں اتنا اچھا ہے کہ عورت بھی اس پہ لٹو ہو گئی ہے تو گزارا کر رہی ہے, تو اس کا آپس کا مسئلہ ہے. لیکن عمومی قانون یہی ہے, جو قانون کا مطلب ایک رائے جو میں جو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ میں ایسی صورت میں خواتین کو فوراً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر دھوکے سے اس بندے نے شادی کی ہے تو اس سے علیحدگی لی جائے. کیونکہ مرد کے پاس تو دوسری شادی کا آپشن ہے, عورت کے پاس تو آپشن نہیں ہے, وہ تو پوری زندگی بیچاری کی برباد ہو جاتی ہے. اولاد ہی نہیں ہوتی تو کیا پھر آپ خود سوچیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں آپ. شارٹ کٹ میں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ. کیا قضاء عمری میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نیز آخر میں جو درود پڑھتے ہیں کیا اسے بھی مختصر کر سکتے ہیں؟ مسز شہریار کراچی سے. جی ہاں, قضاء عمری پڑھنا تو ضروری ہے, اور لیکن وطر میں تو تینوں رکعتوں میں تلاوت کرنی پڑے